رکھتی یاد رکھ. اسی طرح بعض ایسی چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کیا ہو, وہ آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں واقعات اور کچھ چیزیں جن سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہو. لیکن ایک بات اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جو باتیں حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاج کیا ہے, آج بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ان سے تو جیسا طب نبوی کتابیں ہوتی ہیں آپ پڑھتے ہیں اور علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فائدہ محسوس نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ طب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ تجربات اور تجزیات کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائیں, یہ مسلمانوں کی کم علمی رہی, بےخوفی رہی, بد نصیبی رہی کہ طب نبوی ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی, کبھی اس پہ ریسرچ ہی نہیں کیا. کوئی بھی میڈیسن ریسرچ کے بغیر نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ اگر یہ فرماتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ شفا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اب ریسرچ کرنا پڑے گا نا, اس میں سے نکالنا پڑے گا کیسی شفا ہے, کس چیز کے ساتھ دنیا کی مل کے شفا دیں گی, کون سی اور چیزوں سے مل جانے سے فلاں فائدہ ہوگا. ریسرچ ورک کبھی نہیں ہوا. اور افسوس مسلمانوں نے یونانی طب کو اپنا طب سمجھا اور یونانی طب کو مکمل طور سے لے لیا اور طب نبی اس کے چکر میں پوری ختم ہو گئی کہ آج بہت ساری باتیں جو طب نبی میں الفاظ آتے ہیں وہ دوائیں کس کو بولتے ہیں ہم کو معلوم نہیں. وہ تو تبھی معلوم ہو سکتا تھا جب اس زمانے کے بعد سے لے کر مسلمان اس کو استعمال کرتے رہتے, اس پہ تجربات کرتے. افسوس کہ اتنا زبردست ذریعہ طب کا ہم نے کھو دیا. لیکن پھر بھی کچھ باتیں جو آتی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے استعمال کی دواؤں کے طور پر. سب سے پہلے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ شہد سے علاج کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائی کو پیٹ خراب ہو چکا ہے, اسے دست ہو رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے شہد کھلاؤ. وہ گیا شہد کھلا کر آیا, کہا اللہ کے رسول اور بڑھ چکے ہیں, کہا اور کھلا. پھر اس نے کھلا کر آیا, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھ چکے ہیں, کہا اور کھلا. 3 مرتبہ کھلانے کا حکم دیا. پھر وہ آ کر اللہ کے رسول اور اس کے دست بڑھ گئے ہیں, تو کہا اللہ کی کتاب سچی ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اسے اور کھلا شہد. اس لیے کہ اللہ نے شہد کے تعلق سے کہا اس میں شفا ہے, تو اللہ کی کتاب سچی ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اسے اور کھلا. جب اور کھلایا گیا تو ان کو شفا مل گئی اس چیز سے. آپ دیکھ رہے ہیں جہاں شہد کھلایا گیا وہیں عقیدہ دیکھیے ساتھ میں, کھلا اس کو, اس میں شفا ہے, بس اگر کہہ دیا تو کہہ دیا. یہ نہیں کہ اور عموماً دیکھیں تو شہد کھلانے سے بہت سے لوگوں کے دست اور بڑھ جائیں گے, ظاہر تو یہ دکھتا ہے لیکن اس میں شفا ہے, وہ شفا اور فائدہ دیتا ہے. اس لیے کہ کبھی دست کا روکنا درست ہوتا ہے اور کبھی ان کا نکل جانا اچھا ہوتا ہے, تاکہ بیماری جو اندر ہے جراثیم پورے نکل جائے پیخانے کے ذریعے. تو کہا تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کی کتاب سچی, اور کھلا اس کو ایک بار. اور کھلایا, دست بند ہو گئے شہد کے ذریعے شفا. لولی انڈیا کے سویٹ پیپل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جو گئے تھے ایک رائڈ کے لیے, ایک بلاگ جو بن رہا تھا وہ تھا ریور کے اوپر, تو ہم ایک چیز لینے گئے تھے, ایک بہت اسپیشل چیز تھی جو ہماری, جیسے کہ میں نے کہا تھا مطلب آپ نے دیکھی نہیں ہوں گی, وہی ایڈیٹنگ شروع ہے, وہ ویڈیو کا کام شروع ہے, بہت کام ہے. تو جو ہمیں ایک بہت اسپیشل چیز تھی وہی تلبینہ کو ہم لینے گئے تھے. تلبینہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلس میں انشاءاللہ یہ ویڈیو اور یہ بلاگ بن رہا ہے. تو ہم تو ہے بہت بیزی, اور اس کی ڈیٹیلس ہمارے عزیز دوست جو کہ ہے رحمت اللہ وہ بتائیں گے آپ کو, اور وہ بس آنے ہی والے, ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ آئیں گے انشاءاللہ, وہ ویڈیو بتائیں گے. تلبینہ جو ہے وہ فوڈ سپلیمنٹ ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کا ویکسین ابھی تک نہیں بنا ہے, تو یہ جو ہے امیونٹی پاور کو بڑھا رہا ہے ہمارے باڈی میں, اور بچے جوان بوڑھوں سب کے لیے بہت مفید ہے. تو آپ کو لگ رہا ہوں میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں, ہاں, کیونکہ یہ چیز بہت اچھی ہے اور سنت سے ثابت ہے, اور اسے میں خود یوز کر رہا ہوں. تو آپ سے ریکویسٹ, اگر آپ چاہتے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. باقی اس کی تفصیلی ڈیٹیل ہمارے عزیز دوست رحمۃ اللہ بات بتائیں گے, جب تک کہ ہم ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں اور ان کا انتظار کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی لمبی عمر ہے آپ کی, بس آپ ہی کی یاد ہو رہی ہے, آپ ہی کا انتظار ہوتا ہے. اور شروع ہے کل کے کام, کل کی ویڈیو کا ایڈیٹنگ شروع ہے. اچھا, اور آپ کو ہم نے ایک کام کے لیے بلایا ہے. دوسرا ہے وہ کام ہے تلبینہ جو ہم نے لیے اس کی ڈیٹیلس میں آپ کو ایک ویڈیو شوٹ کرنا ہے. تو شروع کر لیں. ہاں, اچھا, آپ بات کرو ہمارے فیملی ممبر سے, ہم 2 منٹ میں آئیں. اچھا, کل کے دن گئے تھے, بلاگ بنایا بھائی نے, دیکھیں میں نے, آپ نے اس کو بڑا پسند آیا تو اس کو بھی لائک کرے. تلبینہ بہت ہی اچھی چیز ہے, اس کے
बेनिफिट्स अगर आप सुने तो इंशाल्लाह बताया जाएगा आपको। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग तलबीना। इसे कहते हैं रिस्क। अहमद भाई के रिस्क में चाय थी, मतलब ऐसे भी उनकी वजह से हमें चाय नहीं। अच्छा, लीजिए आपकी गर्मा चाय। मुझे लगा इसमें चाय डाल देगी। नहीं, चाय की चुस्की और वीडियो एडिटिंग। तो अच्छा। तलबीना जो है, यहाँ तलबीना के बारे में गुफ्तगू हुई थी। आज की जो हमारी जो कल टॉपिक था वो यही था। तलबीना मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट के लिए बहुत बेस्ट है, बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए अच्छा है। और कोरोना वायरस का वैक्सीन, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी तक वैक्सीन नहीं बना है, तो इम्यूनिटी पावर बहुत बेस्ट उससे इंक्रीज हो रहा है। और अलहमद हमारे घर पर सब यूज़ कर रहे हैं, और आई रिकमेंड कि आप लोग भी इसे यूज़ कीजिए। यस, मुझे जब फैसल भाई ने बताया तलबीना की बेनिफिट एक ही सिर्फ उसके लिए काफ़ी है कि वो सुन्नत प्यारे नबी ने उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी उसे अपनी ज़िंदगी में यूज़ किया, तो मैंने भी कहा कि चलो तुम भी ले लेते हैं उसको। मैं पिछले लास्ट 1 महीने से उसको यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट की तरह काम करता है। तो आगे की जो वीडियो है हमारे रहमत भाई इंशाल्लाह डिटेल्स में तलबीना के जो भी फ़वाइद है वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तब तक के कल का कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका घर का? आई मीन नहीं, बस वही तलबीना थी जो जिसने हमें बचाई। अच्छा, इंशाल्लाह दुनिया में तो बचा लिया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो हशर के दिन के अंदर भी आपको बचाएंगे। आई मीन इंशाल्लाह सुन्नत से साबित है, हेल से बचाएंगे इंशाल्लाह। और वो एक मुझे एक हदीस याद आ रही, मफ़हूम हदीस का गालिबन, जो गैर गुज़रे ज़माने में प्यारे नबी की एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब देंगे। जो एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसे 100 शहीदों का अल्लाह अजर इनाम फरमाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो यही, जैसे मैंने कहा पहले कि ये सुन्नत है, प्यारे नबी ने इसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया और बहुत अच्छी चीज़ से फ़ायदा। चलिए मैं आपको उसकी मेडिकली तिब्बी लाइन से भी उसके फ़ायदे बता देता हूँ, जिसे सुन करके आप उसको ज़रूर खरीदेंगे। बहुत आने के लिए चलिए एक स्नैप ले जाए। ओके चलिए हम हमारा काम शुरू करते हैं, इन्हें ख़त्म करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दवा भी, इलाज भी, सुन्नत भी, शिफा भी, अता भी, ग़िज़ा भी। जी हाँ, हम आपके लिए लाए हैं इस मशीनी और मसनूई ग़िज़ा के दौर में अनस हर्बलस के माहिरीन हुक्माए किराम की निगरानी में सुन्नत नबवी के मुताबिक तैयार कर देना तलबीना, जो कि पका पकाया है और आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गर्म दूध में घोल लें और पी लें। उसका हमारे पास ट्रेडमार्क यानी शॉर्ट फॉर्म TM है, इसलिए गैर ट्रेडमार्क का तलबीना कतई ना ख़रीदें, सिर्फ अनस का तलबीना और TM देखकर ही ख़रीदें। तलबीना के फ़वाइद की सुन्नत नबवी की रोशनी में द बेनिफिट्स ऑफ तलबीना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार के लिए और मैयत के सोगवारों के लिए तलबीना पकाने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तलबीना मरीज़ के दिल को सुकून पहुंचाता है और गम को दूर करता है। दूसरी हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजाए बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। वो फरमाती है, जब उनका कोई रिश्तेदार वफ़ात पा जाता तो औरतें जमा होती, फिर सब अपने घर चली जाती, मगर ख़ास और करीब की औरतें रह जाती और तलबीना बनाने का हुक्म देती। वो पकाया जाता, फिर सुरीद बनाकर तलबीना उस पर डाल दिया जाता था, फिर फरमाती कि इसे खाओ, इसलिए कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि तलबीना मरीज़ के दिल को तस्कीन देता है और गम को दूर करता है और दिल को ताकत पहुंचाता है और बीमार के दिल से रंज गम इस तरह दूर कर देता है जिस तरह तुम औरतों में से कोई अपने मुंह के मैल को पानी से साफ कर डालती है। तिरमिज़ी ने इस हदीस को नकल किया है और कहा है कि यह हदीस हसन सही है। इसी तरह बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, निसाई और अहमद में तफसील से जिक्र मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरीज़ के लिए तलबीना से बेहतर कोई चीज़ पसंद ना थी, क्योंकि ये ज़ोद हज़म भी है, उमूमन इसको पीने के बाद नींद आ जाती है, इसलिए आसाबी सुकून के लिए भी बेहतर है। इसमें जौ, खजूर और शहद होता है,
اس لیے افادیت سے بالا ہو جاتی ہے، یعنی 2 گنا نہیں بلکہ 3 گنا ہو جاتی ہے، ٹرپل۔ جو کے طبی فوائد۔ فرسٹ، جو کے غذا کوئی 8000 سالوں سے متقیوں، پرہیزگاروں اور نبیوں کی پسندیدہ غذا یعنی ڈش رہی ہے۔ خود نور مجسم، شفیع عالم، محبوب دو جہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی درود شریف پڑھ لیجیے، انہی کی طرف دیکھ لیجیے۔ ان کی مرغوب ترین غذا یعنی فیوریٹ، مرغوب ترین غذا ہونے کا اعجاز جو کی غذا کو ہی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ غار حرا میں اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب پہلی آیت قرآن مجید کی آپ پر نزول ہوا، اس لمحے غار حرا میں ایک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دوسرے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اگر کوئی تیسری چیز وہاں موجود تھی تو وہ جو کی غذا تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی دوسرا غلبہ جیسے گندم، چاول یا کوئی اور کیوں نہیں تھے، جو دوسرا غلہ وہاں کیوں نہیں تھا؟ اس سے ثابت ہوا کہ جو کہ دوسرے اناجوں پر فوقیت حاصل ہے، جو غذا کے لیے کتنا بڑا اعجاز ہے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے خورد و نوش کے لیے اسے منتخب کیا، بلکہ اپنے غور و فکر کے لمحوں کے لیے بھی جو کی غذا کو اپنے ساتھ رکھا۔ اسی طرح 1-2 احادیث مبارکہ کا حوالہ جو کی غذا سے منسلک ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ 100 کے قریب بیماروں کا علاج جو کی غذا میں پناہ ہے۔ جو کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے کہ جو کھانے سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ اب شہد کے فوائد، the benefits of honey۔ اسی طرح تلبینہ میں شہد ہونے کی وجہ سے اس کے فوائد اور بڑھ جاتے ہیں۔ بابا طب اور نامور یونانی طبیب اور فلسفی بقراط کا کہنا ہے، جو مشہور فلسفر ہے، کہ غذا کو دوا اور دوا کو غذا بناؤ، غذا کو دوا اور دوا کو غذا بناؤ۔ ان کا اشارہ اسی لذیذ اور میٹھے سیال کی طرف ہے۔ قدرتی طور پر فرکٹوز اور گلوکوز، وٹامنس، معدنیات اور اینٹی آکسائڈ سے بھرپور شہد ماہرین غذائیت کی پسندیدہ غذا ہے۔ شہد کی کئی قسمیں بیماریوں سے بچاؤ میں مفید ہیں۔ ماضی میں بھی اسے لاتعداد بیماریوں اور جسمانی و ذہنی تکالیف کے لیے دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا، جبکہ اس کا ذائقہ اور مزہ بھی اس کی پسندیدگی اور مقبولیت کی ایک اہم وجہ ہے۔ صرف فائدہ نہیں بلکہ اس کا ٹیسٹ بھی لذیذ ہے۔ شہد کئی خواتین کی چمکتی اور صحت مند جلد کا راز ہے۔ اس کو اینٹی ایجنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کھجلی سے چھٹکارا۔ اس کے استعمال سے جلد شفاف، صاف، ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ یہ سورج سے الٹرا وائلٹ شعاؤں سے جلد کی طرف حفاظت کرتی ہے، اسی لیے سن الرجی، جن کو سورج کی الرجی ہو جاتی ہے، اس میں بے حد مفید ہے۔ کل مہاسوں سے بچاتی ہے۔ نہانے سے پہلے اگر بالوں پر اس کا استعمال کیا جائے تو یہ بالوں کو نرم، ملائم اور چمکدار بناتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ شہد کے ذریعے آنکھوں کی کئی بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے کولیسٹرول پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ شہد خون میں HDL یعنی گردو کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ شہد میں موجود ایکسی پیکٹورینٹ اور سوتھنگ جیسی خوبیاں نظام تنفس، سانس لینے کے نظام کو انفیکشن سے بچاؤ میں مفید ہے۔ ایک چمچ شہد میں 63 کیلوریز ہوتی ہے۔ یہ نظام قوت مدافعت بڑھانے کا ایک قدرتی ذریعہ بھی ہے، یعنی امیونٹی بوسٹر، جس سے امیونٹی ہیومن کی انکریز ہوتی ہے۔ شہد ایک نئی بیکٹیریل اور اینٹی آکسائڈ ہونے کی وجہ سے جسم کا دفاعی میکانزم مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے، جس کے باعث اس کا استعمال کرنے والے لوگ سردی، فلو اور الرجی سے بچے رہتے ہیں۔ جلنے اور زخم بھرنے میں بے حد مفید ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات اس کی اہمیت کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسے مومنوں کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ کھجور کے فوائد۔ کھجور کھانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کھجور کو 6000 سال قبل سے کاشت کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی فصل before 6000 years۔ اسی میں وہ 2 طرح کے فائبر ہوتے ہیں،
ایک جذب ہونے والا اور دوسرا نا جذب ہونے والا۔ جو کہ آنتوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے اور اسے مؤثر طریقے سے کام کرنے دیتا ہے، اس لیے قبض یعنی کانسٹیپیشن کشابی ہے، اس کا استعمال امراض دل میں بھی مفید ہے، اور میگنیشیم کا استعمال بڑھتا ہے تو ورم کی سطح میں کمی آ جاتی ہے۔ امریکن جنرل آف کلینکل نیوٹریشن کے ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ 100 ملی گرام میگنیشیم کا استعمال فالج کا خطرہ 9% کم کر دیتا ہے۔ اس میں وٹامن B6 بھی موجود ہے۔ طبی جدید جامع انٹرنل میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، جس میں وٹامن B6 کے مناسب مقدار دماغی کارکردگی میں بہتری اور اچھے امتحانی نتائج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ کھجور میں موجود میگنیز، کاپر اور میگنیشیم ایسے اجزاء ہیں جو ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور ہڈیوں کو بھورے پن کے مرض سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تلبینہ کے فوائد، تینوں کا کلیکشن دیٹ از کالڈ تلبینہ۔ تلبینہ کے فوائد: جسمانی تھکان، ہاتھ پیر کا درد، جوڑوں کا درد اور سوجن کا کمر کا درد، سستی کو دور کرتا ہے۔ خاص طور پر دل کو طاقت دے کر اس کے میل کو صاف کرتی ہے، یعنی بلاکیج میں بھی اس سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تلبینہ کے فوائد، The benefits of تلبینہ: جسمانی تھکن، ہاتھ پیر کا درد، جوڑوں کا درد اور سوجن کا کمر کا درد، سستی کو دور کرتا ہے۔ خاص طور پر دل کو طاقت دے کر اس کے میل کو صاف کرتی ہے، یعنی بلاکیج میں بھی اس سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانسی، حلق کی سوزش، معدے کی کمزوری، السر، دل کی کمزوری، مقوی دماغ ہونے کی وجہ سے پڑھنے والوں بچوں میں حافظے کی کمزوری، مثلا سبق یاد نہ ہونا، بھول جانا، رنج، غم، فکر، مایوسی، اسٹریس، سو جانا، گھبراہٹ ہونا، مقوی اعصاب ہونے کی وجہ سے فالج، لقوہ، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، چکر آنا، ہائی بلڈ پریشر کی، جگر کی کمزوری، وزن کی کمی، عورتوں میں بانجھ پن، خاص طور پر پریگننٹ عورت، خون کی کمی، زچہ بچہ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بھی ایک انمول ٹونک، یہ بچوں میں تغذیے کی کمی کو پوری کرتا ہے۔ آپریشن کے بعد بھی اسے بطور ٹونک استعمال کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر بائی پاس انجیوپلاسٹی کے بعد بھی مفید ہے۔ جدید تحقیق نے ثابت کر دیا کہ جو میں دودھ سے زیادہ کیلشیم اور پالک سے زیادہ فولاد ہوتا ہے، اس میں جو میں ہر گھر کے تمام افراد، بچے، جوان اور بوڑھے کے لیے ایک مکمل اور نبوی ٹانک ہے، اس لیے بطور دوا، غذا، شفا عطا اور خصوصاً سنت بھی ہے۔ علاج کے ساتھ ثواب بھی ہے، علاج بھی ملے گا اور ثواب بھی مفت ملے گا۔ اب ہاؤ ٹو یوز، اس کا استعمال دیکھ لیجئے۔ طریقہ استعمال: 200 ملی گرام دودھ میں 200 ملی گرام دودھ میں 1 ٹیبل اسپون تلبینہ اچھی طرح گھول کر پی لیں۔ پکانے کی جھنجھٹ نہیں، کیونکہ یہ پکایا ہے، یہ آلریڈی پکایا ہے۔ ایک نوٹ ہے، صبح بریک پر جام جیلی کھانے والوں ایک بار مسکے کے ساتھ اسے لگا کر دیکھیں، زبردست ذائقے دار ہے۔ I also experienced، اس لیے بچے بوڑھوں کے لیے بہت پسند ہے، اس لیے بچے بوڑھوں سبھی کو پسند ہے۔ بس آزمائش شرط ہے، ایک بار آزمانا شرط ہے۔ جو بچے دودھ نہیں پیتے، اس میں اگر ڈال دیا جائے تو وہ دودھ پینے لگتے ہیں۔ جو بچے دودھ نہیں پیتے، اس میں ڈال دیا جائے تو وہ دودھ پینے کی، وہ اس والے فیلنگ دیتا ہے بورنویٹا ٹائپ کی، کیونکہ یہ ذائقہ بہت عمدہ ہے۔ یہ 3 پیک میں دستیاب ہیں، اس کے 3 پیک اپنے پاس میں اویلیبل ہے۔ یو کین آرڈر، یو کین کال اینی ٹائم، I will give you my number in description۔ 3 پیک میں اویلیبل ہے، 300 گرام 160 روپیز میں، 600 گرام 310 میں، 310 میں، اور جو 1 kg کا اپنے پاس میں سب سے بیسٹ ہے، جس میں لینے والے کی بھی سیونگ ہے اور لینے کے بعد میں ایک لینتھ ٹائم تک وہ چلے گا، جس کی کاسٹ ہے صرف 510 روپیز کے اندر۔
तो देर न कीजिए, आप भी जल्दी से ऑर्डर कीजिए। शहर की सभी मेडिकल, जनरल स्टोर्स और यूनानी सेंटर्स पर अवेलेबल है, दस्तयाब है। और आपको सिंपल एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, 7276388775 पर कांटेक्ट कर लीजिए। आपको एनी टाइम इंशाल्लाह होम डिलीवरी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक में आया ना तलबीना, वो तलबीना क्या होता है? उन्होंने कहा जी वो तो जौ का होता है। तो जौ का तो होता है, लेकिन उसका तरीका क्या है? वो तो बाकायदा हदीस में है कि हजूर पाक ने फरमाया था सैयदना जिब्रील से कि जिब्राइल, एक तो मुझको बड़ी कमज़ोरी और वीकनेस महसूस हो रही है, और दूसरा मुझ पर आजकल जो है हुज़्न और हुमूम का ज़्यादा हमला है, गम का, तो इसका क्या इलाज किया जाए? उन्होंने कहा हजूर आप तलबीना इस्तेमाल करें। बीबी आयशा फिर हजूर के लिए तलबीना बनाती थी, और हजूर ने फरमाया ये तलबीना जो है ये तमाम हम और गम को मिटा देने वाली चीज़ है, और दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मल्टी विटामिन किस्म का इंजेक्शन भी उतनी फायदा नहीं देता जितना वो तलबीना देता है। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, बच्चों को तलबीना खिलाएं। तलबीना क्या होता है? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों में से कोई बीमार होता तो आप हुक्म देते कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। तलबीना बीमार के दिल से गम उतार देता है, कमजोरी को यूं उतार देता है जैसे को अपने चेहरे को पानी से धोकर उसको साफ कर देता है। जब कोई हुजूर की खिदमत में भूख की कमी की शिकायत करता कि मुझे भूख नहीं लगती, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तलबीना खाने का हुक्म फरमाते और फरमाते, खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारे पेटों से गिलाजत को उतार देता है जिस तरह तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ करता है। तो तलबीना एक ये जो ग़िज़ा है, डाइट है, ये गम को दूर करती है, मायूसी को दूर करती है, कमर दर्द से फ़ायदा होता है। खून में हेमोग्लोबिन की शदीद कमी पड़ जाए तो बच्चों को तलबीना खिलाएं। बच्चों का हाफजा कमज़ोर है, हाफजे वाले काम करते हैं, बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं कुरान पाक, बच्चे नमाज याद कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, इनको तलबीना खिलाएं, इनका हाफजा मजबूत होगा। अच्छा, भूख की कमी भी इससे दूर होगी, वजन की कमी भी दूर होगी, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती भी तलबीना से दूर होगी। शुगर के मरीजों के लिए ये फायदेमंद है, जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए फायदेमंद है। अंतड़ियों, मैदे का वर्म है, अल्सर हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, कैंसर हो गया, कुव्वत मुदाफियत की कमी हो गई है, जिस्मानी कमजोरी है, जहनी अमराज है, दिमागी अमराज हैं, जिगर पट्टे, आसेब और निढाली हो गई है। तो दूध से ज्यादा कैल्शियम और पालक से ज्यादा फौलाद है इस तलबीना में। 38 साल अपने घर में दिल नहीं लगता, गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर तेज रहता है, भूख भी नहीं लगती। ये जो सवाल ऊपर से आया, मेरी उम्र 38 साल है, इसका बेहतरीन इलाज सुबह के वक्त खाली पेट तलबीना खाओ, रात को तलबीना बनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबीना दिल को ताकत देता है, तलबीना दिमाग को ताकत देता है, तलबीना पट्ठों को ताकत देता है, तलबीना हड्डियों को ताकत देता है, तलबीना मैदे को ताकत देता है, तलबीना आंतों को ताकत देता है, तलबीना पूरे जिस्म की बेहतरीन ग़िज़ा है। और आज जर्मनी में लोग, चाइना में लोग अपना ब्रेकफास्ट तलबीना से करते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे घरों में जब भी कोई बीमार होता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तलबीना बनाने का हुक्म देते थे, और हुक्म दिया जाता था कि इसको तलबीना बना के ठंडा करके खिलाओ।